یہ آج کا اجلاس بلایا گیا تھا تاکہ منی بجٹ کی منظوری کے حوالے سے جو نمبر گیم ہے وہ پوری کی جا سکے، لیکن یہاں پر تو اپنے کھلاڑی ہی وزیر اعظم کے خلاف ہو گئے، ان پر برس پڑے۔ پرویز خٹک صاحب جو کہ مین کھلاڑی ہیں پی ٹی آئی کے اور بڑے قریبی ہیں عمران خان صاحب کے، وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں سچویشن کو؟ جی بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ ظاہر ہے کہ حکمران جماعت کے لیے کہ آج بہت ہی اہم دن تھا جس میں کہ منی بجٹ، بہت ہی جو متنازع منی بجٹ ہے اس پہ اپنے نمبرز پورے کرنے تھے اور کرنے ہیں ابھی بھی، لیکن دوران یہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں پرائم منسٹر کی اور پرویز خٹک صاحب کی جو تلخ کلامی ہوئی ہے، اس سے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو گئی ہیں۔ ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بڑا گروپ ہے جو کہ ناراض ہے اپنے حکومت سے، ان کی پالیسیز سے، اور وہ عوام کو جواب دہ ہونے کے لیے، ان کو فیس کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بہت زیادہ سالڈ پوائنٹس جو ہیں وہ موجود نہیں ہے پرفارمنس کے حوالے سے۔ اور آج یہی نقطہ جو تھا وہ پرویز خٹک صاحب جو کہ بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں اپنی جماعت کے اندر، وہ ہمیشہ ایک اگر سینئر لوگوں میں دیکھا جائے تو ان کا نام سر فہرست آتا تھا۔ اپوزیشن سے بات کرنی ہو یا اپنی جماعت کے لوگوں کے ناراض لوگوں کو منانا ہو تو ایک بڑی وزڈم کے ساتھ ان کی جو پالیٹکس ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ وہ اگر یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ گیس موجود نہیں ہے، اور جس کے اوپر جو ہے وہ حماد خٹک صاحب جب بولتے ہیں اور پرائم منسٹر ان کو پرویز خٹک صاحب ان کو ٹوکتے ہیں، تو پرائم منسٹر نے جو ہماری اطلاعات ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کا ساتھ جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیا، حماد اظہر صاحب کا ساتھ دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ پرویز خٹک صاحب تھوڑے سے اور زیادہ جذباتی ہو گئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم عوام کو کیسے ان کا مقابلہ کریں گے، ہم ہمیشہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اگر اسی طرح سے ہم ووٹ دیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جس سے پرائم منسٹر نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں حکومت کسی اور کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ جو ایک جملہ پرائم منسٹر نے کہا ہے یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے، اور اگر آپ آج کے اس پورے صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو اس جملے کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ووٹنگ شروع ہوگی جو اگر آج ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جو عملی ثبوت ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ اگر ان کی جماعت کے پورے وہاں پہ اراکین نہیں ہوتے اور نمبرز پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ نہیں ہوتے تو یہ بہت ہی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو جائے گی اس منی بجٹ کے لیے جو کہ حکومت نے پیش کیا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اگر منی بجٹ منظور نہیں ہو سکتا تو اس کے نتیجے میں حکومت کو، پرائم منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے، اور اس بل کی ناکامی کی صورت کیبنٹ کو رخصت ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم صورتحال ہے، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی بنتی ہے، اور اپوزیشن جو کہ باہر احتجاج کر رہی ہے لیکن وہ اسی انتظار میں تھی کہ پارلیمان کے اندر جو ہے حکومتی جماعت، اس کے اتحادی اس بل کو جو ہے وہ ناکام بنائے تاکہ یہ ذمہ داری اس حکومت کے خاتمے کی، یا اگر پرائم منسٹر جاتے ہیں اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہوتی ہے جس کی ذمہ داری اپوزیشن پہ نہ آئے بلکہ یہ کہا جائے کہ حکومت اپنے ہی وزن پہ جو ہے وہ گری ہے، یا اس کے لوگوں نے اس پہ اعتماد نہیں کیا، یا اس کے جو ان کے اندر جو اراکین ہیں انہوں نے ہی اپنی جماعت کے اندر بغاوت کی ہے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں، اگر ووٹنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ووٹ پڑ بھی جائیں، یہ بجٹ منظور ہو جائے جو کہ ضرورت ہے اس وقت ریاست کی، اور یہ بل یا اس طرح کا جو یہ منی بجٹ جو ہے اس کی ضرورت حکومت سے زیادہ اس وقت ریاست کو ہے، لہٰذا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی ناکامی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج جو نمبر ہے وہ کافی پریشان کرے حکومت کو اگر آج ہی ووٹنگ ہوتی ہے یا ایک دو دن میں ہوتی ہے۔ آسما صاحبہ، بجلی اور گیس کے معاملے پر ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی وزراء کی جانب سے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بیسک ضروریات ہیں عوام کی جس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ اگر یہی بلیک میلنگ رہی تو اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حکومت کر لیں، کیا عوامی ضروریات کو وہ بلیک میلنگ سمجھ رہے ہیں؟ جی ظاہر ہے کہ اصل میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی وہ جگہ ہوتی ہے یا جی
ہمارا رابطہ غالباً منقطع ہوا ہے۔ آسماں شرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یقیناً پی ٹی آئی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج کے اس اجلاس میں منی بجٹ کی منظوری کے حوالے سے، چونکہ جو تحفظات اور خدشات ہیں وہ نہ صرف اتحادی جماعتوں کے بلکہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور دوسری جانب اگر اپوزیشن کو دیکھا جائے تو وہ بھی بالکل تیار بیٹھی ہے اس تمام تر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور منی بجٹ کی مخالفت کے لیے ان کی جانب سے بھی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے۔ تو ایوان کے اندر یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج کی اس منی بجٹ کی منظوری کے حوالے سے۔